اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، آج ساری دنیا میں نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو ان کی شاندار اور عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اس عہد کے ساتھ اور اس عہد کی تجدید کے ساتھ کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اس شمع کو ہر صورت میں فروزاں رکھا جائے گا جو امام علی مقام اور ان کے عظیم ساتھیوں نے اپنے خون رگے جاں سے فروزاں کی تھی۔ واقعہ کربلا ایک ایسا ہماگیر واقعہ ہے کہ جو اپنی گہرائی اور گیرائی کے اعتبار سے اپنی نظیر اور مثال نہیں رکھتا۔ محرم کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی ساری دنیا میں ایک سوگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور میرے خیال میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کا ایفا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا ذکر کر کے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قیامت تک کے لیے ذکر حسین کو ساری دنیا میں جاری و ساری کر دیا۔ عزیزان گرامی، کربلا کے اس واقعے سے پہلے بھی مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، لیکن ہر جنگ کے بعد ایک ابہام رہتا تھا اور مسلمان ایک ابہام کا شکار رہتے تھے حق و باطل کے حوالے سے۔ لیکن کربلا کی اس جنگ نے، کربلا کے اس معرکے نے حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی۔ اب کوئی ابہام نہیں رہا، اب کوئی شک نہیں رہا، اب کسی قسم کا کوئی اس میں دو رائے نہیں رہی۔ مسلمانوں کے تمام طبقہ خیال اور مکاتب فکر کے درمیان اب دو ہی طبقے، دو ہی فرقے اور دو ہی گروہ سامنے رہ گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو حسین والے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ تھا جو یزید والے ہیں، یعنی ایک حسینیوں کا گروہ تھا اور دوسرا یزیدیوں کا گروہ تھا۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں چاہے کوئی کسی بھی مسلمانوں کے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کی وابستگی اور اس کا جو اعتماد ہے اور اس کا جو وابستگی ہے وہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور یزید کو ساری ملت امت مسلمہ وہ اس فکر سے اور اس کا جو نظریہ تھا، اس کا جو عمل تھا، اس سے بیزار ہے، اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو اپنا ہیرو تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ ایک ابہام ختم کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے، اور ایک وہ حد فاصل کھینچ دی، اور وہ اس ابہام کی قیامت تک کے لیے کا خاتمہ ہو گیا، اور دو طبقے اور دو نظریہ فکر اور خیال سامنے آ گئے کہ ایک وہ جو لوگ تھے جو حق پرست ہیں وہ حسینی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جو باطل پرست ہیں انہوں نے اپنے لیے یزید کا انتخاب کیا۔ لیکن ملت مسلمہ میں کوئی ایسی ذہنی مریض کوئی ایسا ہو یا ذہنی بیمار ایسا ہو جس کی فکر میں کوئی یولیدگی ہو، وہ کوئی اس طرح کی بات کرے، لیکن کوئی صاحب عقل انسان، کوئی صاحب فکر مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جسے یزید کے باطل پہ ہونے پہ کوئی کسی قسم کا ابہام ہو۔ پوری ملت مسلمہ کے علماء بھی اور عوام بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نہ صرف حق پہ تھے، بلکہ وہ حق کا استعارہ تھے، وہ حق کا سمبل تھے، وہ حق کی علامت تھے، اور یزید جو تھا وہ باطل کا ایک نمائندہ تھا، باطل کا ایک پیکر تھا، اور باطل کی ایک تصویر تھا، اور وہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس چیلنج کو حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے قبول کیا، اس کے ساتھ اپنے
مختصر جماعت کے ساتھ نبرد آزما ہوئے اور اسے قیامت تک کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ عزیزان گرامی، یزید ایک بیمار ذہنیت کا انسان تھا کہ جس نے اسلام کا سارا سٹرکچر تبدیل کرنے کی کوشش کی اور یہ چاہا کہ وہ ایک نئی عمارت جو اس کی خواہش نفس کے اوپر مبنی ہو اس کو اسلام کا نام دے کے وہ کھڑی کرے۔ تو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی اس کوشش کو بڑی کامیابی کے ساتھ ناکام کر دیا اور اپنے عزیزوں کی قربانی دے کے یزید کے چہرے کے اوپر سے وہ نقاب ہٹا دیا جو وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و حمایت اگر اسے حاصل ہو جائے تو پھر وہ مسلمانوں کا جسٹیفائڈ حکمران اور خلیفہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے جس طرح کی ترامیم اسلام کے اندر کرنا چاہتا تھا اسے دنیا کی کوئی طاقت اور قوت روک نہیں سکتی تھی۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی راہ میں ایک بہت بڑی دیوار بن گئے۔ انہوں نے اپنا وجود، اپنا گھرانہ، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب تو قربان کر دیے لیکن اسلام کے اصل چہرے کو مسخ نہیں ہونے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام اور مسلمانوں کے اوپر قیامت تک کے لیے یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد بھی اپنی اس بیمار ذہنیت کا اظہار مختلف صورتوں میں کیا۔ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے جس میں تمام خاندان امام حسین علیہ السلام جو دراصل خاندان رسول تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پلے تھے۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن پیا اور چوسا تھا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ یہ اس حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد تھی جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیاں تھیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کو جسمی، تیرا میرا خون ایک ہے، تیرا میرا جسم ایک ہے۔ یہ اس علی کی اولاد تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں صحابہ کرام ابنائے رسول کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہتے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ابنائے رسول کہتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو کربلا کے میدان میں یزید کے ساتھ نبرد آزما تھیں، اور اس کے بعد یزید نے 61 ہجری میں ان ہستیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور 62 ہجری میں یزید نے اپنے منہ پہ ایک اور کالخ ملی۔ اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا اور مدینہ کو تاخت و تاراج کیا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک اور کچھ روایات میں 7 دن تک آذان نہیں ہوئی۔ اس کے صحن میں گھوڑوں کو باندھا گیا، اور یزید نے اپنی فوجیں مدینہ کی گلی کوچوں میں چھوڑ دیں اور ساری حرمت کو پامال کر دیا گیا اور مسلمانوں کی عزت و ناموس سے کھیلا گیا۔ اور واقعہ ہرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے ماتھے کے اوپر اتنا بڑا بدنما داغ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھی یزید کی بیمار ذہنیت کی دلیل اور علامت تھی۔ اور پھر 63 ہجری میں یزید نے مکے پہ حملہ کیا اور پھر خانہ کعبہ پہ منجنیقوں سے گولہ باری کی اور حرمت کعبہ کو یزید نے پامال کیا۔ یہاں سے اس بات کا ادراک بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قربانی پیش نہ کرتے تو یزید کے کیا عزائم تھے، یزید کس طریقے سے اسلام کو طاقت و تاراج کر سکتا تھا، اور یزید کس طرح اسلام کی عمارت کو زمیں بوس کر سکتا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک ایسی فکر پیدا ہوئی، مسلمانوں کے اندر ایک ایسا نظریہ پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ جس نے اس یزیدی فکر کو
پھیلنے سے روکا، اس کی ترویج سے روکا. پھر کسی کو وہ دعویٰ کرنے کی جرت اور جسارت نہ ہوئی کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی اتری تھی، بلکہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا. اچھے برے مسلمان ہر دور میں موجود رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن حسین یزیدیت کی راہ میں ایک دیوار بن گیا جس نے اسلام کو چیلنج کیا تھا. اس کے بعد کے کسی حکمران کو یا انسان کو اسلام کو اس طرح چیلنج کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسلام کو چیلنج کرتا. حسین کی اس قربانی نے، حسین کے اس عزم نے، حسین کے اس جذبے نے مسلمانوں کے تن مردہ میں ایک حیات نو بھر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جہاں بھی کہیں کوئی آزادی کی بات ہوتی ہے، حریت کی بات ہوتی ہے، نظریے کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی حضرت امام مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، ان کے حضور اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مرحلے کے اوپر، اس مقام کے اوپر ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی ترویج دی جائے، اس نظریے کو بھی ترویج دی جائے، اس نظام زندگی کو بھی ترویج دی جائے، اس نظریہ خیال کو بھی ترویج دی جائے جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ایک ہمالہ سے بلند تر انسان نے، وہ شخصیت کہ جس کے مقابل کا انسان اس وقت اس ساحت عرض کے اوپر موجود نہ تھا، نہ قیامت تک ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا، ان کا نواسا تھا، ان کا جانشین تھا. اگر اس نے اپنی جان آفرین قربان کی، اگر انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کی جانیں قربان کی، تو وہ کوئی مقصد اتنا عظیم ہوا ہوگا جس کے لیے حضرت امام علی مقام اور ان کے یار و انصار شہید ہوئے. ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس فکر کو مرنے نہیں دینا چاہیے، اس نظریے کو مرنے نہیں دینا چاہیے، اور اس خیال کو تابندہ و درخشندہ رکھنا چاہیے کہ اور وہ جو مشن ہے اس کو کسی صورت اس سے دستکش نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے لیے امام علی مقام علیہ السلام نے اور ان کے یار و انصار نے عاشور کے دن اپنی عظیم ترین قربانی کربلا کی اس سرزمین کے اوپر پیش کی. ہمارا سلام ہو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ان مقدس صحابہ کے اوپر جن میں سے ہر ایک نگینہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے منتخب لوگ تھے کہ جن کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی، لیکن وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ موت کو ایک کھیل سمجھتے تھے، اور اس ابدی زندگی اور اس خدا کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی یہ حیات مستعار جو ہے یہ مسکرا کے قربان کر دی، یہ ہنس کے قربان کر دی. اپنی زندگی کو قربان کر کے انہوں نے ابدی حیات خرید لی. اسی لیے اقبال نے کہا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسین کا وہ مشن، حسین کا وہ نظریہ، حسین کی وہ بات اور حسین کا وہ راستہ ایک ابدی راستہ ہے کہ اگر جو انسان حق پہ چلنا چاہے گا، جو سچ کی بات کرنا چاہے گا، جو حق کا پرستار کہلانا چاہے گا، جو حسینی قافلے میں شامل ہونا چاہے گا، اس کے لیے حسین نے وہ اصول بھی مرتب کر دیے، حسین نے وہ قاعدے بھی مرتب کر دیے، حسین نے وہ ضابطے بھی مرتب کر دیے، حسین نے وہ راستے بھی متعین کر دیے، اور حسین نے وہ شمع بھی روشن کر دی. اور وہ شمع اپنے خون رگے جاں سے، اس مقدس لہو سے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی خوشبو آتی تھی، اس سے وہ شمع فروزاں کی ہیں. ہمارا سلام ہو جناب فاطمۃ الزہرا کے اس لاڈلے پہ، ہمارا سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے پہ، ہمارا سلام ہو علی کے اس لال پہ کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنی جان دے کر انسانیت کی آبرو بچا لی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.